الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه. رواه مسلم. اتقلوا برائے جنیشو گھر گھر گھوڑی ہر مت برائے پکڑا سسوائی بھگوان پریشیتی تتھس شمکل گرام سوتی سیوتی وجاتی ومجھتا منگل چار لہدہ پاکتا ومجھتا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اس عظیم الشان اجلاس عام کا یہ 2 روزہ پروگرام کا آخری شب ہے. اس پروگرام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب ناظم جلسہ میرے محترم دوست شیخ زین العابدین سلفی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام،
ٹھیکی ٹولہ وراٹ نگر نیپال اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز اسلامی بھائیوں، ہندو بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج کے اس پروگرام میں میرے بعد بہت سے اسپیکر خطبہ پختہ ابھی آپ کے سامنے بات کریں گے، اور ان سے پہلے مجھے آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ ذہن کچھ اور تھا، لیکن اچانک کسی ایک الگ موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سیرت النبی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ جس نبی اور جس پیغمبر اور جس رشی منی کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے، وہ رشی منی نہ صرف مسلمانوں کا ہے، نہ جینیوں کا ہے، نہ صرف ہندوؤں کا ہے، بلکہ وہ نبی، وہ رشی منی پوری کائنات کا، پوری کائنات کا وہ رسول ہے، پوری کائنات کا وہ پیغمبر ہے، سارے لوگوں کے لیے وہ اسوہ حسنہ، اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے، رب نے، گاڈ نے، بھگوان نے دنیا کے اندر جو اوتار کیا، بھیجا، اس کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو انسانیت کا پاٹھ پڑھایا جائے۔ اور جس وقت اس رسول، اس پیغمبر، اس نبی کو بھیجا گیا وہ کلیگ تھا، کلیگ۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر 4 یگ آپ کو ملیں گے: ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ اور کلی یگ۔ کہا گیا کہ وہ آخری جو رسول ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، وہ کلی یگ میں آئے۔ کلی یگ سمجھتے ہیں؟ جس دور میں آدمی جانور کی طرح زندگی گزاریں گے، جانور کی جہاں کوئی تہذیب، کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آج کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا۔ مرائے جنیشو گھر گھر مڑے، گھر مرائے، کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد، کچھ وقت گزر جانے کے بعد، ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ گزر جانے کے بعد جب کلی یگ آئے گا تو کلی یگ کے اندر لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ جس کے لاٹھی اس کی بھینس، جس کا جو دل چاہے گا وہی کرے گا۔ آپ اس دور کے اس وقت کو آپ اٹھائیے، اگر کوئی آدمی راستے میں چل رہا ہے اور اس کی نظر کسی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑ جاتی ہے، اور وہ لڑکی کسی کی بیوی ہے، کسی کی وائف ہے،
اب یہ آدمی کی نظر جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس کو اب حاصل کرنے کے لیے اور اس لڑکی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے. اب جس کی بیوی ہے وہ بھی برداشت کیسے کرے؟ ارے میری بیوی تم اس سے کر رہا ہے. اب دونوں میں لڑائی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے جو جیتا ہوگا اسی کا مانا جائے گا. دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور جو جیت جاتا مان لو جس کی بیوی نہ ہو اور اگر وہ جیت جائے تو اس کی بیوی کو لے کر کے وہ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو چاہتا کرتا ہے. وہ کلयुگ کا زمانہ تھا. اتنا ڈینجر زمانہ تھا کہ لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کے اندر جھنڈے لگا لیتی. آج تمہیں کسی ہوٹل اور کسی اور جگہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیے نا الگ الگ ہوٹل کھلے ہوئے انڈیا کے اندر بہت سارے ہوٹل ہیں. ابھی تو نیٹ کے ذریعے سے ایک ہوٹل کہ کوئی ہوٹل جس میں لڑکے اور لڑکیاں جا کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں. اپنی جس کی خواہشات کو بڑھاتے ہیں وہاں پہ اور پورا کر لیتے ہیں. اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلتی تھی. یعنی میرے بھائیوں لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کے اندر جھنڈے لگا دی کہ جس کو جہاں چاہیے آ جاؤ میرے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کر لو. کوئی روکنے اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ زمانہ جانور کی طرح زندگی لوگ کاٹ رہے تھے. کھانے پینے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا. جو چاہا کھا لیا, جس کو چاہا اس کو پھینک دیا, جس کو چاہا اس کو کھا لیا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے رب نے بھگوان نے ایشور نے گاڈ نے دنیا کے اندر بڑا رحم کیا اور دنیا لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر بڑا احسان کر دیا. فرمایا میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر میں نے ایک نبی کو بھیج دیا, ایک رسول کو بھیج دیا. بات کرتے ہیں نبی مسلمانوں کا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی اعلان کر دو. آپ کہہ دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی آپ اعلان کر دو, آپ لوگوں کو بتا دو میں صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں, میں صرف اللہ کا رسول نہیں ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں پوری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. صرف مکہ کا رسول نہیں, صرف مدینہ کا رسول نہیں, میں ہندوستان, پاکستان, سعودیہ اور اسی طریقے سے نیپال, جتنے بھی ممالک ہیں, جتنے بھی ممالک دنیا کے اندر آئیں گے ان تمام آنے والے لوگوں کا رسول بنا کر کے رشی منی پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. لا نبی بعدی, آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. زندگی گزاریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ لاسٹ رشی منی, لاسٹ پیغمبر بھر بھرائے ستوائر بھگوان ترشی صحیح دھرم اور صحیح دھرم کو اور صحیح دین اور صحیح سچائی کو بتانے کے لیے, غلط لوگوں کے درمیان ادھارن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لاسٹ رشی منی کو بھیجے گا. وہ دنیا کے اندر لائیں گے اور دنیا کے اندر مکہ کے اندر وہ جنم لیں گے. مکہ کے اندر آئیں گے. ستوائر بھگوان تریشیتی کتھستو شمبل گرام. شمبل گرام, گرام مطلب گاؤں, شمبل مطلب شانتی, شانتی والے گاؤں, امن والے گاؤں. امن والا گاؤں قرآن کریم کا ذکر پڑھیے آپ, جو آسمانی گرنتھ ہے, آسمانی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر شمبل گرام جس کو کہا گیا, بلد الامین جس کو کہا گیا, مکہ کو بلد الامین قرار دیا گیا. اس شمبل گرام کے اندر لاسٹ رشی منی آئے گی. اور کب آئیں گے؟ جب انسان جانوروں کی زندگی, جانوروں کی طرح زندگی کاٹے گا, اس وقت آئیں گے. اور شمبل گرام میں آئیں گے واقعی محمد رسول اللہ,
جس کو محمد بھی کہا گیا، جس کو احمد بھی کہا گیا، جن کا نام ماہی بھی ہے، جن کا نام نبی یوسف بھی ہے، جن کا نام نبی الرحمہ بھی ہے، جس نبی کا نام بہت بڑا اور بہت بڑی کے نام اس نبی کو کہا گیا ہے، وہ نبی رحمت للعالمین نبی الرحمہ بھی کہا گیا، وہ نبی اسی شکل کے اندر لائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا سمتی پرات قربا پیم، سمتی کے گھر کے سومتی کے گھر کے اندر جنم لیں گے، سومتی کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، یعنی آسمان سے اتریں گے نہیں، زمین سے نکلیں گے نہیں، ہاں سمندر سے نکلیں گے نہیں، بلکہ وہ سومتی کے پیٹ سے وہ جنم لیں گے۔ محمد رسول اللہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماں کا نام مدر کا نام آمنہ، سومتی کے معنی ہوتی امن والی، آمنہ، اور ان کے باپ کا نام فادر کا نام ہوگا وشنو، اس کے باپ کا نام ہوگا وشنو یش، عبد اللہ، وشنو مطلب بھگوان، وشنو یش مطلب بندہ، وشنو یش کے وہ بیٹے ہوں گے۔ اور اگر ہم اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ محمد کے والد کا نام تھا عبد اللہ، وہ وشنو یش کے بیٹے ہوں گے، سومتی پرات پیم، سومتی کے پیٹ سے وہ جنم لیں گے، وہ مکہ کی زمین دھرتی کے اوپر بلد زمین کے اندر آئیں گے، سومتی پرات پیم، اس کی ماں کا نام سومتی ہوگا، بندہ ہوگا۔ شمل کرام سوت سوجھ جاتی ببجھتا، جب وہ شمل کرام کے اندر آئیں گے اور جب ان کی عمر 40 سال کی ہو جائے گی تو وہ اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے اعلان کریں گے، اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور آپ اس نبی کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے تو میرے بھائیو معلوم ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، جب محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنائے گئے تو اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری دے دی، نبی بنا دیا گیا، رسول بنا دیا گیا، پیغمبر بنا دیا گیا، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منذر اور لوگوں کو آپ طرح یہ یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کہہ کے خطاب کیا گیا، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی اس وقت کے زمانے میں یہ مائک کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اس دور میں اعلان اگر کرنا ہوتا تو اونچائی جگہ میں جا کر اعلان کیا کرتے تھے، کسی کو کچھ بولنا ہوتا تھا تو اونچائی جگہ میں چلے جایا کرتے تھے، اور اس جگہ میں جانے کے بعد لوگوں کو بلاتے تھے، اور جب کوئی بڑی بات کہنی ہوتی تھی تو سارے لوگوں کو بلا کر کے پھر وہ اعلان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی اب پہاڑ پہ چڑھے گے، اور پہاڑ چڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو بلایا، آواز دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی میں آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی کے لوگوں نے آپ کا خطاب امین رکھ دیا تھا، صادق، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس نبی کی ایک بلانے کے سب لوگ آ گئے، اور جب سارے کے سارے لوگ آئے تو اس نبی نے، اس پیغمبر نے، اس رشی منی نے، اس آخری رسول نے، آخری میسنجر نے لوگوں کے سامنے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ بھکتی کا لائق نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، اگر سجدہ کیا جائے تو صرف اللہ کے سامنے، رکوع اور قیام کیا جائے تو صرف
ایشور بھگوان کے سامنے جو پوری کائنات کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے اونچی جگہ پہ آپ نے کھڑے ہو کر ایک ایک قبیلے، ایک ایک خاندان اور ایک ایک کنبے کا نام آپ نے قریش والے کو بلایا، آپ نے منار والے کو بلایا، آپ نے الگ الگ قبیلے والے کو آواز دی اور کہا سنو۔ آخر میں آپ نے اپنی بیٹی سے بھی خطاب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد سن لو، تم بھی سن لو، انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے کائنات کے لوگوں تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک ایک قبیلہ والے کو آپ آواز دے رہے ہیں، ایک ایک قبیلہ کے خاندان والے کو آپ بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس جہنم کی آگ سے اگر تمہیں بچنا ہے اور اپنے آپ کو سنت سے بچنا ہے اور صبر کرنے میں تمہیں جانا ہے تو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اس چیز کو کہا تھا کرشن جی نے ارجن سے، کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا بھگوان سے وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذرہ برابر دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا، کوئی بھگوان تمہیں اللہ کے علاوہ، ایشور کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا جس کو تم نے دیوی دیوتا بنا لیا ہے، آسمان کو جس نے اپنا دیوی مانا، زمین کو جس نے دیوی مانا، سورج اور چاند کو جس نے دیوی اور دیوتا کا اور اس کو تالا دیا ہے۔ یہ ہندو دھرم کی کتابیں کہتی ہے کہ اسی ایشور سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ یہی تو اسلام کا اپدیش ہے، یہی تو اسلام کا پیغام ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے مانگو تو اسی اللہ سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود کے برحق نہیں ہے۔ وہی مارنے والا اور وہی جلانے والا ہے، اگر وہ تمہیں زندہ رکھنا چاہے کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں مار نہیں سکتی ہے، اور اگر تمہیں مارنا چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ اس اللہ کا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، یہی اور یہی پیغام جناب محمد رسول اللہ نے دیا، اور آپ نے اس وقت خطاب کر کے آپ نے فرمایا اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو، اپنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لا الہ الا اللہ کا پالن کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبان سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی مسلمان بھی شرک کرتا ہے، غیر مسلم چھوڑیے، ان تک تو باتیں نہیں پہنچی ہے۔ اب بتائیے اپنے ہاتھ سے آپ کوئی چیز بنائے، کسی کی پوجا کریں، اس بھگوان کی عبادت کیجیے۔ یہ پیغام، یہ اپدیش، یہ میسج آخری میسنجر نے لوگوں کو پہنچائی ہے اور فرمایا کہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، وہی مارنے والا، وہی چلانے والا، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ آپ نے یہ پیغام دیا، سنگل گرام سوتی سوجو جاتی بچتا منگل چار بہت پاپتا بچتا، وہ منگل چار ہوں گے، وہ بہترین باتیں اور اچھی باتیں بتانے والے ہوں گے اور دنیا سے پاپ کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کتنی اچھی باتیں بتائی ہے دنیا کے اندر، ان کی اچھائیوں کا اگر ذکر کریں اور انہوں نے جن برائیوں سے روکا ہے اور جن برائیوں کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، پوری رات گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان حقیقی معنوں میں انسان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ من سلم
مسلمون باللسانہ ویدہ، کہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے، کہیں فرمایا انسان حقیقت میں وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ آپ نے اتنی اچھی باتیں آپ نے بتائی، آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی کسی کو اگر مارتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کا جواب اسے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ایک دن آئے گا جس کو قیامت کے دن میدان محشر کہا جاتا ہے، اور میدان محشر میں اس کو جواب دینا پڑے گا، پوچھا جائے گا تم نے اس کو قتل کیوں کیا، اس کو تم نے کیوں مارا، اس کو تم نے گالی کیوں دی۔ میرے بھائیوں کو حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان اپنے دوستوں اور اپنے لوگوں کے درمیان آپ خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کون ہے مفلس؟ صحابہ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے مفلس کس کو کہا جاتا ہے، نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم اللہ زیادہ ہی جانتے، ہمیں کیا معلوم مفلس کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا، سب سے بڑا مفلس ہوگا جو قیامت کے دن من صلاۃ و زکات، نماز کے ساتھ، زکات کے ساتھ اور دیگر عبادتوں کے ساتھ آیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی کی زمین و جائیداد کے پر قبضہ کیا ہوگا، کسی پر تہمت اور کسی پر الزام لگایا ہوگا، سب سے بڑا اس وقت سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا۔ آگے کیسے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا اور آپ نے بتایا کہ سنو اس طریقے سے وہ نماز اور روزے کے ساتھ چھوڑائے گا، لیکن جب کسی پر ظلم کیا ہوگا تو وہ آدمی اللہ کے میدان محشر میں آ کر کے کہے گا اللہ اس نے دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کیا، میں غریب آدمی تھا، یہ امیر آدمی تھا، اس کا پاور چلتا تھا، اس کی طاقت چلتی تھی، اس کی ایک آواز پہ کچھ بھی ہو جاتا تھا، اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھ کو ستایا ہے، مجھ کو مارا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس نیک آدمی کی نیکیاں اس کو دے دیا جائے گا جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، یا اس مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، لاد دیا جائے گا۔ دھیرے دھیرے اس مظلوم کی اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو ستایا ہوگا۔ آج کے دنیا میں دیکھیے کتنے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوگ دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہاں آج کل کوئی آپ کے راستے میں چل رہا ہو تو میرے بھائیوں آج آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سے لوگوں کو جانا ہو ادھر وراٹ نگر اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ وراٹ نگر کہاں ہے، ہم نے کسی سے پوچھا وراٹ نگر کدھر سے جائیں، آج کل دوسروں کو پریشان کرنا رہتا ہے ادھر سے نہیں ادھر سے چل جاؤ، اب وراٹ نگر کیا چل جائے گا کہیں اور کسی اور جگہ پہ پہنچ جائے۔ مائک کس کو بولنے نہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا تصور کرو اور سوچیے اور غور و فکر کیجیے، کہاں کسی کو آپ نے ستایا، ظلم کر دیا، اس کو پریشان کیا، جہاں بھاگا پھر آیا بھائی وہ تو نہیں، ارے میرے ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ، آپ نے کسی کو پریشان کیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کو مارا، اور اس معاملے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی۔ کوئی آدمی کسی نے شادی کیا، نکاح کیا اور لڑکی کو لایا، اور آج کل تو لڑکیوں کو لانے کے بعد اس کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں آپ دیکھیے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسا ظلم کر رہا ہے۔ نبی اکرم کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو نبی اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی کسی بھی بیوی کو آج تک مارا نہیں، گالی نہیں دی۔ یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے میرے بھائیوں۔ آج دیکھیے شوہر بناتا سمجھتا ہے کہ میں چیف منسٹر بن گیا، ابھی تو میری نوکرانی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ
ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب مرنے کے بعد آپ کو دینا پڑے گا. کہیں اس کے بدلے میں کہیں اس عورت کے گناہ آپ کے اوپر ڈال کر کے آپ کو کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جائے. میرے بھائی آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا فقیر وہ ہوگا جو دنیا کے اندر ظلم کرنے والا ہوگا. نیکیاں تو کرے گا, اچھائیاں تو کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ میں ظلم کرے گا. کسی کو گالی دی, آج کل تو گالیوں کا ماحول ہے, جھگڑا ہوا تو ایسی سی گالیاں ایسا لگتا پتہ نہیں کہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آیا. اور اگر عورتوں میں معاملہ ہو جائے تو دوسرے وہاں سمجھانے کے لیے جائیں تو اس کو بھی سننا پڑتا ہے. ایسی ایسی گالیاں فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, ستایا ہوگا تو اس میدان محشر میں اس مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوگا, اس مظلوم کے گناہ جس کے اوپر لادا جائے گا, جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا, اب اتنا لاد دیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم, لیکن اب تک اس کا ظلم ختم نہیں ہوا ہوگا. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ کام ہوگا جب اس کے پاس کوئی نیکی ہی نہ ہوگی, جب اس کے پاس نیکی نہیں بچے گی, نیکی کو چھین چھین کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا, پھر اس کے بعد اس کو لاد دیا جائے گا اس کے اوپر, اب یہ گناہ میں ڈوب جائے گا. ثم تُوریہا فی النار, فرمایا پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو نرک میں ڈال دیا جائے گا, جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اگر وہ مسلمان ہوگا تب بھی, غیر مسلم ہو چاہے کوئی بھی ہو, کیونکہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایسا انصاف کا ترازو لے کر کے جائے گا, ویسا انصاف کسی نے نہیں کیا ہوگا. انصاف اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کرے گا. فرمایا وہ نبی ایسے ہوں گے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتانے والے ہوں گے. آپ نے جب یہ سب باتیں بتائی, جب آپ نے یہ ساری باتیں بتائی تو مکہ کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں کاٹ دیا کرتے تھے. اپنی بیٹی کو اپنی بغل سے جس کو پیدا کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کو, اپنی لڑکی کو زمین میں گاڑ دینے کا رواج تھا مکہ کی دھرتی پر. جب اللہ کی نبی سے یہ سنا کہ اتنا بڑا معاملہ ہونے والا ہے, اتنا بڑا معاملہ ہونے والا ہے, ایک آدمی دوڑ کر کے آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میں نے بھی تو یہ ظلم کیا ہے, میں نے بھی تو یہ گناہ کیا ہے, میں نے بھی تو یہ پاپ کیا ہے, میں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ 7 لڑکیوں کو مارا ہے, 7 لڑکیوں کو میں نے زمین کے اندر دفن کر دیا ہے. میرے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے, کب مجھے بھی بخش دیا جائے گا, کب میرا بھی پاپ کھل جائے گا. آپ نے فرمایا اسلام ایکسپٹ کر لو, اسلام قبول کر لو اور محمد کی باتوں پر عمل کر لو. اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کر لو, اسلام قبول کر لو, تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر آپ نے پوری کائنات کے لوگوں کو ایک بشارت سنائی, ایک خوشخبری سنائی, اور آپ نے یہ فرمایا جو آدمی ایک بیٹی کی پرورش کرے, 2 بیٹیوں کی پرورش کرے, 2 بہنوں کی پرورش کرے, آپ نے فرمایا فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایک لڑکی کی اگر پرورش کر رہا ہو, ایک لڑکی کو پال رہا ہو, ایک بیٹی کو پال رہا ہو, ایک بچی کو پال رہا ہو, ایک بہن کو پال رہا ہو, فرمایا فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت کی بشارت میں تمہیں دے رہا ہوں, اس کے لیے میں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں. میں تمہیں شب سماچار سنا رہا ہوں, اسی وجہ سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا, خوشخبری سنانے والا, ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا. فرمایا انا رسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا, ہم نے آپ کو بشارت دینے والا, خوشخبری سنانے والا, شب سماچار سنانے والا بنا کر کے زمین کے اندر بھیجا. آپ بتائیے پوری کائنات کے لیے نبی ہے, لڑکیوں کے لیے بھی رحمت ہے. اب بتائیے مکہ کی دھرتی پر اگر کسی گھر کے اندر بچی پیدا
پیدا ہو جاتی تھی لڑکی تو باپ کئی دنوں تک اپنا گھر سے سر نہیں نکالتا تھا، یعنی باہر نہیں نکلتا تھا۔ قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے گھر کے اندر ایک بچی نے جنم لے لیا ہے، ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو ہمارے شرم کی وہ گھر سے نہیں نکلتا تھا کہ اب لوگوں کو میں اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، لڑکیوں کو دنیا میں مقام دینے والے محمد رسول اللہ ہے۔ نبی اکرم نے شان کے ساتھ اور سر اونچا کر کے جینے کا آپ نے اتھارٹی دی ہے، آپ نے اجازت دی ہے، اور آپ نے فرمایا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی ایک بچی کی تو بچی کی پرورش کر رہی ہو تو وہ لڑکی اس کے لیے جہنم میں آڑ بن جائے گی، جہنم میں آڑ بن جائے گی۔ اللہ اس بات کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ جس نے مجھے دنیا میں پالا پوسا، جس نے میری تربیت میں میرا نکاح کروا دیا، اس بات کو جہنم میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس نبی نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دنیا میں لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میں جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ کوئی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تب بھی جنت میں جائے گا۔ اگر غلط کام کر رہا ہے، تم اپنے بیوی کے ساتھ کر رہے ہو یا کسی بہن اور کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ بچہ ہو۔ ہاں، ایک آدمی آیا تھا نا نبی کے پاس، اور آنے کے بعد سوال کر دیا، اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے، سیکس کی اجازت۔ نبی سے پوچھ رہے ہیں، اس سب سے اعلیٰ لیول کے انسان سے پوچھ رہے، سوال کر رہے، اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ بتائیے، ایک آدمی ایسی بیکار کی باتیں کر رہا ہو، ہم مراد ہوتے حق یا حق، لیکن نبی اکرم کے اخلاق کو آپ دیکھیے، کیریکٹر دیکھیے، آپ نے بیٹھایا ان کی، ادھر آؤ، اس نبی الرحمہ کو دیکھیے، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد آپ نے بڑے پیار سے پوچھا، تمہارا سوال ہے کہ ہم تمہیں زنا کی اجازت دے دیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے جواب تو نہیں دیا، لیکن سوال سوالات کے جواب تم ہی دے دو۔ اگر کوئی تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ یہی کام کرے تو کیا تم اجازت دو گے؟ تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری بھتیجی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی یہ کام کرتا ہو اور تم نے پکڑ لیا، دیکھ لیا، جان لیا، کیا کرو گے؟ کہتا اللہ کے نبی میں اسے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی وہ میری بہن ہے، اللہ کے نبی وہ میری ماں ہے، میری بیٹی ہے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو میں برداشت کیسے کروں گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، یہی چیز تم سوچ لیتے اور سمجھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر میں تمہیں جواب دے دوں شام اور تم کسی کے ساتھ، کسی بھی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو اس کے ساتھ جا کر کے جو چاہو سو کر لو، تم جاؤ گے؟ ہاں، اللہ کے نبی میں جاؤں گا۔ کسی کو پکڑو گے؟ ہاں۔ اس کو پکڑنے کے ساتھ اس کے ساتھ غلط کام کرو گے؟ ہاں۔ فرمایا سنو اور سمجھو اور غور کرو، جو بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی سسٹر ہوگی، کسی کی ڈاٹر ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، جب تم اس کے ساتھ غلط کرو گے، جب تم برداشت نہیں کر رہے ہو تو دوسرا کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے لڑکیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا لڑکیوں کی پرورش کرو اور جنت کی بشارت لے لو۔ اس نبی اکرم کا پیغام دیکھیے، اس نبی نے کئی بہترین باتیں آپ نے بتائی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو دنیا میں جنت بتا دیا آپ نے۔ ابھی ہمارے شیخ ممتاز عارفی صاحب کہہ رہے تھے، آپ نے فرمایا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ ہم بھی جنگ میں جائیں گے، ہم بھی لڑائی یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے ماں باپ ہیں دنیا میں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہاں تو ماں باپ، یہاں
تو سوچتا ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کہاں، یہ تو بیوی کے قدموں کے نیچے۔ آج دیکھیے بیوی جہاں مل گئی، آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے لگتا ہے۔ تصور کرو میرے بھائیو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ برا سلوک کرو، نہیں، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دونوں اس کے مستحق ہیں، ماں باپ اس کا حق دو، بیوی اس کا حق دو، لیکن یہ نہیں کہ بیوی مل جائے تو ماں باپ کے ساتھ ظلم کرو، اور ماں باپ کو کسی ایسے گھر میں رکھو اور ہاؤس اور ایسی جگہ میں رکھو جہاں پہ آج کل پرمپرا چل چکا ہے کہ بوڑھے لوگوں کو ایسی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا، کوئی بولنے والا نہیں ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کے ساتھ اور اچھا فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ فرمایا جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تنهرهما، تو ان کے ساتھ تم نرمی سے باتیں کرو، جھڑک کر کے باتیں نہ کرو، فلا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ بڑے پیار اور بڑی ہی نرمی کے ساتھ باتیں کیا کرو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جس طریقے سے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اسی طریقے سے اے اللہ اسی طریقے سے مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ توفیق دے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ رحم فرما، اس وقت میرے ماں باپ نے میرے ساتھ رحم کیا تو بھی میرے ماں باپ کے ساتھ رحم فرما۔ میرے بھائیوں جو بھی اسلام کا یہ پیغام ہے، آج اسلام کی سچائیوں کو لوگوں تک بتاؤ، اور بتاؤ اسلام نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں اس کو یہ مقام دیا ہے، اس کے ساتھ اونچی زبان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بڑی نرمی کے ساتھ باتیں کرو، نماز میں ہو، کسی جگہ میں جا رہے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے تم بھگوان سے دعا مانگو کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اے اللہ رحم فرما میرے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں تصور کریے شمبل گرام سوتے سے اجب جاتے بے وجہ منگل چار بہل پاپیتا بے وجہ منگل چار ہوں گے، نیکیوں کی باتیں بتانے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کئی طریقے سے نیکیوں کی باتیں آپ نے بتائی، آپ نے فرمایا نیکیاں کرتے جا کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کی بھی تولد، نیکیوں کو تولا جائے گا اور برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیاں بھاری پڑ جائیں گی میدان محشر میں جب ترازو میں تولا جائے گا، جن کی نیکیاں جن کی پنیہ زیادہ ہو جائیں گی اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور جن کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی جہنم کے اندر داخل دیا جائیں گے، جہنم کے اندر نرک کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اور نرک کا معاملہ اللہ کے نبی نے اس جہنم کا تذکرہ آپ نے، اس نرک کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، اور کئی طریقے سے آپ نے بتایا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، آپ نے اس انداز سے لوگوں کو بتایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں جو کرنا ہے کرو، دنیا میں جتنی نیکیاں کرنی ہے کرو، جتنی اچھائیاں کرنی ہے کرو، لیکن اپنے آپ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جاگرت کیا۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے ماں باپ، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی، اپنے بیٹی، اپنے بیٹوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن جو آسمانی کرن ہے، آسمانی کتاب ہے، جس کے اندر ایک ایک ورڈ غلط نہیں ہے، ایک ایک ورڈ صحیح ہے، ایک ایک ورڈ سچائی بتا رہی ہے۔ اس قرآن کی آیتوں کو پڑھو، کبھی اس کا مطالعہ کرو، کبھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، اللہ کے نبی نے اپنی امتی کو حکم دیا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن کے اندر غور و فکر کیا کرو۔ بھگوان نے اللہ نے
है, उस रब ने तुमको कुछ पैगाम दिया है। अगर दुनिया में तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए, बार बार तुम पढ़ा करते हो, किसी फ्रेंड का अगर कोई ईमेल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, तो उसको बार बार तुम पढ़ते हो, उस अल्लाह ने भी तुम्हें एक मैसेज दिया है, पैगाम दिया है और तुम्हें बताया है। और मैसेज जो अल्लाह ताला ने भेजा वो कुरान की शक्ल में है। तुम कुरान पढ़ते नहीं हो, कुरान पढ़ो, कुरान करीम के अंदर कोई कहानी हो, सारी चीजें मौजूद है। पिछले जमानों को अल्लाह ने बर्बाद किया, पिछले लोगों को, पिछली उम्मतियों को अल्लाह ने क्यों बर्बाद किया, क्यों दुनिया में जमीन में गाड़ दिया, जमीन में धंसा दिया, क्यों आसमानी पत्थर उसके ऊपर नाजिल किए, क्यों अल्लाह ताला ने आसमान से उसके ऊपर आग बरसाए, वो सारे किस्से और सारी चीजें सच्चाइयां कुरान करीम के अंदर मौजूद है। इसी वजह से मंगलाचार नबी मंगलाचार होंगे, नेकियों को बताने वाले होंगे, नेकियों को अच्छाइयों को बताने वाले होंगे। बहुत सी अच्छाइयों को आपने बताया, आपने फरमाया अगर अच्छा ही बनना हो, और उस नबी का नाम माही भी बता दिया, वअनल माही, मिटाने वाला। और को आपने मिटाया। सरजमीन मक्का से जो 360 मूर्तियों की इबादत होती थी, आपने उसको खत्म करवाया। और एक अक्लमंद सोच सकता है, एक अंदर हमारी एक ही दुनिया का रचयिता और रचयकार है, एक ही पूरी कायनात को बनाने वाला है। अब बताओ मेरे भाइयों, अगर दुनिया के बहुत से, अगर अब किसी नेपाल के बहुत से मरते, बहुत से यहाँ के एक, जैसे हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री एक नहीं, दो दो तीन तीन हो जाए, दरहम सिस्टम हो जाएगा। जब एक मुल्क का 2 3 4 नहीं हो सकते हैं, तो पूरी कायनात में तो 400 और 360 कहाँ से मौजूद हो सकते हैं। अगर तो खुदा होते संसार में, दोनों भला होते संसार में। आज बारिश होकर गुजर गई, आज धूप निकलेगी, दोनों में लड़ाई होगी, पूरी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाती। मेरे भाई तो एक भगवान है, एक रब है, उसी एक अल्लाह की इबादत करो। उसी एक अल्लाह के सामने सजदा करो, उस अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, वही एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई मारने और जिलाने वाला नहीं है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? मंगलाचार है, नेकियों की तरफ दावत देने वाले। आपने बहुत तरीके से आपने नेकियों की दावत दी, और आपने बताया कि इसके बाद भी एक जिंदगी आने वाली है, इसके बाद भी, जैसा कुरान करीम नहीं कहता है सुम्मा इन्नकुम बअदा ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। आए दुनिया के लोगों सुनो, तुम्हें इस दुनिया में मरना है, आए हो तुम मरना है, और मर करके खत्म नहीं हो जाओगे, बल्कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। सुम्मा इन्नकुम बअदा ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये कुफ्फारे मक्का का कीदा था कि नहीं मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुलुन बैय्यिन। ये पगली ये बहकी बहकी बातें मोहम्मद करते हैं, इनकी बातें न सुनो। मर जाएगा, सड़ जाएगा, गिर जाएगा, दोबारा जीवित कैसे होगा? ये कैसी बातें कर रहा है? इसकी बातें मत सुनो, ये पागल है, ये दीवाना है। लेकिन उस मैसेंजर का, उस नबी का, उस नबी रहमा, उस नबी रसूल का, उस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट अल्लाह करता है, और अल्लाह इस अंदाज करता है। अल्लाह कहता है ज़अमल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसून। क्या तुमने ये कुरान कर रखा है कि तुम दोबारा जीवित नहीं किए जाओगे, दोबारा जिंदा नहीं किए जाओगे? ऐ लोगों सुनो, ऐ लोग ऐलान कर दो, कुल बला व रब्बी, अल्लाह की कसम, कुल बला व रब्बी, मेरे रब की कसम, लतुबासुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे, दोबारा जीवित किए जाओगे, दोबारा तुम अपने कब्रों से उठाए जाओगे। तुम मर जाओ, सड़ जाओ, गिर जाओ, तुमको जला करके राख कर दिया जाए, लेकिन फरमाया लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम, मरने के बाद जीवित भी किया जाएगा, और दुनिया के अंदर जो तुम कर रहे हो उसके बारे में